بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین۔ چنگیز خان کا شمار انسانی تاریخ کے عظیم فاتحین میں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی فوجوں نے چین سے روس تک مہمت سر کی تھی، لیکن اس کی موت کے 150 سال بعد اس کے جانشینوں کے ہاتھوں اس کی بنائی ہوئی عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں، روایات کے مطابق جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ مستقبل کا بڑا اور خونخوار فاتح ہوگا۔ توغرل کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے چنگیز خان نے اسے چیتے کی کھال کا بنا ہوا فرکوٹ تحفے میں دیا، جو اسے اس کی پہلی بیوی بورتی کے باب نے اس کی شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔ منگول فوجوں کی تعداد جلد ہی پھیل گئی، کیونکہ شکست خوردہ اقوام کے سامنے دو مسائل کے حل رکھے جاتے تھے کہ وہ موت اور خان سے وفاداری کے درمیان انتخاب کر لیں۔ تاتاریوں کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے ایسے تمام لوگوں کے قتل عام کا حکم دیا جن کا قد ان کے چکھڑے کے ہینڈل سے زیادہ ہو۔ اس حکم کی زد میں آبادی کی کثیر تعداد آ کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایسے حکم کا مقصد یہ تھا کہ بچ جانے والوں میں سے ایک وفادار نسل جنم لے۔ چنگیز قبلائی خان کا دادا تھا۔ یہ وہ قبلائی خان تھا جس نے چین میں یوان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے؟ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابط اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے، جیسا کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی کوئی اگر ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر جھیل بایکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے ہنون عبور کر کے منگولیا پہنچتا ہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے گوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہیں جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے ہیں۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور یافتہ علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئی، جب دو یورپین انگریزوں فریز جان اور فریرویلیم علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ وہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ منگولوں کا مذہب، جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمالی نظریہ شامانسن کی ایک قسم تھی، جس میں بروحیت یا مولوی کا کردار شمار ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیمے کے اندر بت
دروازے کے دونوں طرف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوش کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی ہوتی تھی کہ وہ ان کی جان و مال جانوروں کی حفاظت کرے گی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کی بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی تلک سے سجاتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا اسے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس جرم کی سزائے موت ہوتی تھی۔ ان مقصد بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ بھیڑی کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کا کچھ نہ ہوتا تھا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے نہیں چکتے تھے۔ انہیں جوئیں بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیٹوں کا خون چوستی اور گوشت کھاتی ہے۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ کھانے کی جگہ وہ نہ کسی کپڑے سے ڈھانپتے نہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ صاف کر لیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم، نہ روٹی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا، تو صرف گوشت ہی گوشت تھا۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے متعلقات نہیں رکھتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے جڑی چربی سے بھر جاتے تھے، جنہیں وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گھاس سے یا جو چیز سامنے آتی اس سے صاف کر لیتے۔ منگولوں کی عادات طور اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشید کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو خمیر کر کے شراب بناتے تھے۔ پہلے گھونٹ پر وہ زبان پر تھی، جب گلے سے نیچے اترتی تو منہ میں باداموں کے دودھ کا ذائقہ محسوس ہو جاتا۔ ان کی بنائی یہ شراب نشہ آور اور پیشاب آور تھی۔ منگول کے ہاں ایک دوسری قسم کی شراب بھی تیار کی جاتی تھی، اس کا نام کوسموس تھا اور یہ قبیلے کے اعلیٰ طبقے کے لیے تیار کی جاتی تھی اور انہی کے لیے مخصوص تھی۔